بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 22 سبق نمبر 22 قدم بڑھاؤ دوستوں، یہ ایک نظم ہے۔ تو اس نظم کے شاعر جو ہیں یہ بشر نواز۔ تو ان کا تعارف ہم پڑھتے ہیں نظم پڑھنے سے پہلے، ہے نا۔ دیکھیے سن 1935 میں وہ پیدا ہوئے، 2015 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بشر نواز کا اصل نام بشارت نواز خان ہے۔ وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بشر نواز کا تعلق سن 1960 کے بعد ابھرنے والے شاعروں کی نسل سے ہے۔ اس نسل کے شعراء جدیدیت سے متاثر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کلاسیکی شاعری سے دلچسپی برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ زبان پر ان کی گرفت مضبوط ہے اور ان کی شاعری میں نئے پن کے ساتھ ساتھ کلاسیکی رنگ بھی ملتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، لیکن نظم گو شاعر کی حیثیت سے بھی معروف ہے۔ معروف یعنی مشہور ہے۔ رائے گاہ اور اجنبی سمندر ان کے شعری مجموعے ہیں، یعنی رائے گاہ اور اجنبی سمندر ان کا شعری کلام میں بڑا مجموعہ ہے۔ اب دیکھیے قدم بڑھاؤ دوستوں، جیسے کہ ہمیں ٹاپک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس والی نظم میں شاعر جو ہے یہ ہمیں اپنے منزل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو میں یہاں سے یہاں تک پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں وطن کا نو سنگار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، سفر کی ابتدا ہے یہ ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں۔ تو اس والے اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں، تو دیکھیے ہم جب تشریح کرتے ہیں سیاق و سباق کا حوالہ دے کر، تو ہم پہلی لائن یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی سے بھی اشعار آ جائے، کوئی سے بھی شعر آ جائے، تو پہلی لائن یہی ہوتی ہے کہ منتزہ بالا اشعار جو ہے نظم قدم بڑھاؤ دوستوں سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم کے شاعر بشر نواز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لائن لکھنے کے بعد ہم ایکچوئل جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف یعنی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس والی اشعار میں جو ہے شاعر نے وطن کی بھلائی فلاح و بہبود کی ترقی کے لیے ترقی کی منزلوں کی طرف قدم بڑھانے کی یعنی جد و جہد کرنے کے لیے کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کھلے ہوئے چمن اور دھلے ہوئے افق سے ہمیں کامیابی اور کامرانی کے دیے جلا کر وطن کا نیا سنگار کرنا چاہیے، یعنی وطن کو نئی طرح سے سجانا چاہیے۔ اس نئی بہار میں وطن کی خوشحالی کے لیے قدم ہمیں بڑھاتے رہنا چاہیے۔ شاعر آگے بڑھتا ہے کہ وطن کی ترقی کی یہ شروعات ہے، اس لیے ہمیں راہ میں آنے والی مشکلوں پریشانیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوئے بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور راہ میں آنے والی رکاوٹیں پہاڑ کی مانند بلند ہو یا غار کی طرح اندھیری گہری ہوں، ہمیں ہمت سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ یہ ہے نا پہاڑ ہو کہ غار ہو، یعنی پہاڑ کی طرح اونچی ہو پریشانیاں یا غار کی طرح گہری ہوں، تبھی بھی ہمیں ان پریشانیوں سے نظر نہیں ہٹانا چاہیے، ان کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں، تو دیکھیے اب اگلے صفحے پر جو ہے روش پرانی چھوڑ کے قدم قدم سے جوڑ کے چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ تو ان اشعار میں شاعر جو ہے وطن کی محبت کے لیے وطن کی محبت کے لیے وطن کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ پرانی روش یعنی پرانے طریقے جو دکیانی سے طریقے تھے ان کو چھوڑ دو اور نئے حوصلے سے اور نئے طریقے کو اپنا کر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھو، بنا کسی فرق کے آگے بڑھنے کی تلقین دے رہا ہے، یعنی آگے بڑھنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، اسی لیے قدم جو ہے آگے بڑھاتے چلو اور اپنی کوششوں کو جاری رکھو۔ کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں۔
تو اس والے اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے وطن کے لوگوں، ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے، یعنی عہد کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی وطن کی خاک کو گلستہ بنائیں گے. جو ہمارے وطن کی مٹی ہے اس کو ہم گلستہ بنائیں گے، یعنی باغ بنا دیں گے. اور ملک کی ہر پگڈنڈی اس وطن کی ہر وطن کی پگڈنڈی کو، یعنی ہر راستے کو اس وطن کے کہکشاں بنائیں گے. کہکشاں یعنی جو تارے ہوتے ہیں نا، تاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، تو یعنی ہر راستے کو ہم روشن کر دیں گے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم وطنوں، ہم اپنے ملک کے لیے ہر کلی پر نکھار پیدا کر دیں گے اور چپے چپے پر محبت کے دیے جلائیں گے. ایسا تبھی ممکن ہوگا جب ہم ایک ساتھ مل کر قدم بڑھائیں گے. شاعر کہہ رہا ہے کہ آج ہمیں اختیار ہے، ہم خود مختار ہیں، یعنی ہمارے اندر پاور ہے، ہم آزاد ہیں. اور اس آزاد کی باہر فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے قدم آگے بڑھاتے جانا چاہیے. یہ نئی بار ہے، ایک آزادی کا مقام ہے نا، اس میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. تو یہ بشر نواز جو شاعر ہیں ہمیں، یعنی کہ ہماری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ، اپنی نئی منزلوں کی طرف آگے بڑھو، اپنی کوششیں جاری رکھو ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل. اب یہاں پر دیکھیے مشق ہو گئی اسٹارٹ. یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے. تو یہ الفاظ ہے، اس کی میننگ افق، جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ یعنی ستاروں کا گروپ. اگلے صفحے پہ دیکھیے. روش، باغ میں بنا ہوا راستہ، پگڈنڈی اور طریقہ. یعنی روش کے دو معنی یاد دیے. تو راستہ، باغ کا راستہ جو ہوتا ہے اس کو روش بولتے ہیں، اور روش طریقوں کو بھی یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا کہ پرانی روش چھوڑ دو، یعنی پرانا طریقہ چھوڑ دو، تو طریقہ بھی اس کے میننگ ہوئے. گلستہ، باغ. دیکھیے نظم سے متعلق غور کیجیے لکھا ہے نا، تو یہ نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. اس نظم میں لفظ روش کا استعمال ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے. جیسے پہلے روش یعنی کہ لکھا ہے نا روش پرانی چھوڑ کے، اور دوسرے میں لکھا ہے روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے. پہلے مصرے میں روش کے معنی ہے طریقہ، اور دوسرے مصرے میں اسے پگڈنڈی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو اوپر بتا ہی دیا ہے نا. اب دیکھیے سوچیے اور بتائیے. تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جوابات بتاؤں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. اور دیکھیے یہ 10ویں کی جو ہے آخری، یعنی یہ اپنی جان پہچان جو ہے، بک کا نام جان پہچان ہے، اس بک کی یہ آخری چیپٹر ہے. تو آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر میری اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے، جیسے کہ میں مورل اسٹوریز پر بنا رہی ہوں، بکس کی اور بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں، چھوٹی کلاسز کے بھی بنا رہی ہوں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں سبھی کے بنا رہی ہوں. تو آپ لوگ تعلیم الاسلام کی ویڈیوز اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے ویڈیوز کو میرے. ٹھیک ہے. تو اب پہلا سوال ہم کرتے ہیں. پہلا سوال ہے قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم سب اپنے وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں پر اور پریشانیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے حوصلے سے ان کا سامنا کریں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں، جو کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی ہے. سوال نمبر 2 ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا کیا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہو کر مستقل آگے بڑھتے رہیں، چاہے وہ رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار کی طرح اندھیری ہو. سوال نمبر 3 دیکھیے اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر نے حب الوطنی، وطن پرستی کا درس دیا ہے، یعنی سبق دیا ہے، اور وطن کی ترقی کے لیے پرانی روش کو ترک کر کے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کی تلقین کی ہے. اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے عملی کام ہے. جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے چلنا، پڑھنا وغیرہ. اس نظم میں
شامل افعال کی ایک فہرست بنائیے. تو آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں دیکھیں گے، میں نے فعل کو اچھی طرح سے ڈیٹیلنگ میں سمجھا دیا ہے. تو آپ لوگ میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں گے اور اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ اس نظم میں شامل افعال کی ایک فہرست بنائیے. تو یہ بھی میں نے بنا دیا آپ لوگوں کے لیے. یہ دیکھیے گا، اس نظم میں منتزل افعال شامل ہیں: جلانا، بڑھانا، رکنا، چھوڑنا، جوڑنا، بنانا وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آخری جو لکھا ہے اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے. تو میں نے پڑھ دیا، آپ لوگ سن لیجئے گا. سن کر اس کو بلند آواز یعنی اونچی آواز سے پڑھ لیں گے. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.